اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اہل فلسطین جو کہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ ان بے مددگاروں کی مدد فرمائے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے اور وہاں پہ بسنے والے بھیڑیے نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے اگر دیکھا ہو، شاید زندگی میں آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں بوڑھے، بچے، عورتیں برتن لے کر لائن میں کھڑے، کہ ہمیں ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جائے۔ اور یہ سارا منظر یقیناً انسان کے دل کو تڑپا دینے والا منظر ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان حقیقی طور پہ مسلمان نظر نہیں آتا کہ جو ان کی مدد کر سکے۔ 57 اسلامی ممالک اور ان کی فوجیں بے بس ہو چکی ہیں، ایٹمی ہتھیار اور لاکھوں کی تعداد میں فوج اور ان کے سربراہان، کوئی بھی ان مظلوموں کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ تو ہم مسلمان جو ان ظالموں کے بندھے ہوئے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں تو دعا تو ضرور کر دینی چاہیے ان کے لیے کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے، ان کے بچوں کی، ان کے مال کی حفاظت فرما دے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ تو یہی بات ہے کہ ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی، تو آنکھوں کے سامنے سے گزری پوسٹ تو میں نے پڑھی، تو بات تو بڑی کمال کی اس نے لکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہم 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب انسان ہیں، لیکن ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا فلسطین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ اور وہ ایک ایک کر کے کتنے ہیں؟ 8 ارب انسان۔ تو اندازہ لگانا کہ کتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ تو اے اللہ، ہم بے حس ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، اللہ تو اپنے غیبی طریقے سے ہم کی مدد فرما۔ اور ہمارے کرتوت ویسے نہیں ہیں کہ اللہ کے ہم تیرے سامنے معافی کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تو معاف فرما۔ ان بھوکوں کی مدد فرما دے، ان بے مددگاروں کی مدد فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ میں موجود ہیں، کچھ لوگ باہر سے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں،
کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی سرکار رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چند لمحے خاموش رہے، چند لمحے آپ نے انتظار کیا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک غصے سے لال سرخ ہو جاتا ہے، لیکن اس غصے کی کیفیت کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے جانثار آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، یہ مظلوم، یہ جو مدینہ سے باہر آ کے مسافر بیٹھے ہیں، ان کے کسی کے جسم پہ کپڑے پھٹے ہوئے، مناسب لباس نہیں ہے کسی کے اوپر، تو ان کے چہرے سے بھوک ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، تو آپ کے غصے کے آثار، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک میرے جانثار میرے صحابی اٹھے کیوں نہیں ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کے غصے کے آثار اور کیفیت دیکھی تو صحابہ کرام کی دوڑیں لگ گئی، بھاگتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، جس کے پاس زائد کپڑے تھے اس نے کپڑے اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، جس کے پاس کھجوریں تھی کھجوریں لا رہا ہے، جس کے پاس دن و دینار تھے پیسے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں مسجد نبوی کے اندر اس مال کی ڈھیری لگ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کہ یہ مسلمان جو کہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، اب یہ آگے ہیں تو کیا یہ اپنی زبان سے بولے کہ ہماری مدد کرو پھر ان کی مدد کرو گے؟ تو کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، تو ان کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھے تو صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو دوڑ لگاتے ہیں، اور جو کچھ بھی گھروں میں تھا اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کر دیتے، اور شاید ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کی مہمان نوازی کرنے کی بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر اس کا مال اٹھا لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے، یہ کمزور ہے، تو اس کی چیز اگر چھپا لی جائے چوری کر لی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن یہ چوری کرنے والا جو چیز اٹھانے والا ہے، قیامت کے دن اس نے اپنے سر پہ وہ چیز اٹھائی ہوگی اور کہے گا کہ یہ جس کی ہے وہ مجھ سے لے لے، تو آئیں گے بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے اللہ کے باغی دشمن چور، قیامت کے دن آئیں گے، کسی نے سر پہ بھینس اٹھائی ہوگی، کسی نے ڈاکہ مارا ہوگا، کسی کا کیا کچھ چرایا ہوگا، سر کے اوپر اٹھا کے کھڑا ہوگا، تو اس دن یہ سارے بھید کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں
مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مظلوم ہیں، جو ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، آپ نے پوری امت کو یہ آداب سکھائے کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح سے بسر کر لو اور اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات اس کی پہلی آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ جب اپنے اپنے گھروں کو جائیں تو یہ سورۃ الحجرات اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اس سورت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان اپنے گھر میں اگر اس سورت کو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سورۃ الحجرات پڑھنے سے ایک انسان مسلمان بن سکتا ہے، ایک مسلمان پکا اور سچا مسلمان بن سکتا ہے اگر اس کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو ہم مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ اس کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو ایک مسلمان خوشبودار اور خوبصورت مسلمان بن سکتا ہے، اور وہ جہاں بھی بیٹھا ہوا نظر آئے گا اس سے یہ خوشبو آئے گی واقعی یہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے، واقعی اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس شہر کے اندر ایک مسلمان رہتا ہے، اس سے خوشبو آتی ہے کہ واقعی کبھی یہ مسلمان ہے۔ تو پہلی آیات کے اندر ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب ہو کے کہا ہے ایمان والوں، اور ان کو نہیں کہا جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے، جو ایمان لا چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان ایمان والوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے کہ ایک مسلمان اس کی گردن تو کٹ سکتی ہے، اس کی زبان کٹ سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کے سامنے اپنی رائے کو پیش نہیں کر سکتا، اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتا۔ اور جو سچا مسلمان ہوتا ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ میرے سامنے قرآن آ چکا ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان آ چکا ہے، میری زبان حرکت کر ہی نہیں سکتی، یہ گستاخی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان آ چکا ہے اور میں جو ہے اپنی رائے پیش کر دوں یا اپنے ہیلے لگانا شروع کر دوں
اپنی مجبوریاں پیش کرنا شروع کر دوں اور یہ کہوں کہ نہیں جی آج کے حساب سے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، اور کہا جائے کہ یہ قرآن و حدیث ہے، تو پھر بھی کچھ لوگ آگے سے ہیلے تراشنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ قرآن ہے حدیث ہے، لیکن دیکھو صحیح میری بھی تو مجبوری دیکھو تو صحیح، میں بھی تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں آج کے حساب سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنی بات کو وہاں پہ مقدم کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔ تو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت جس کی زبان پہ دبکتی ہے اور ہر وقت اس اطاعت میں رہتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب انسان نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اس کے محبوب کی بات آ جائے، تو ساری دنیاوی باتوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دیا کرو کہ محمد مصطفیٰ کی بات آ گئی ہے تو اس سے بڑھ کے اعلیٰ بات دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی پیاری اور خوشبودار بات کوئی ہو نہیں سکتی جو محمد مصطفیٰ نے کہہ دی ہے۔ میری اور تیری بات کی اوقات بھی کیا ہے، اور اپنی رائے کو پیش نہ کیا کرو، اپنی مجبوریاں لوگوں کو سنایا کرو کہ دیکھو جی ہماری مجبوری ہے، یہ تو بڑی پرانی بات ہے، 1450 سال پرانی بات ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں ہماری بات بھی تو دیکھو نا، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو غلط ہے کیونکہ تیری بات محمد مصطفیٰ، اس کے مقابلے میں تمہیں بات کہنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والا ہے، جو باتیں تم اپنی زبان سے کہتے ہو ان باتوں کو وہ سننے والا بھی ہے۔ یہ نہ کہو ہم دل ہی دل میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے کہ تیری زبان کیا کہنا چاہتی ہے، تیرا دل کس چیز کے تابع ہے، تو اپنی زبان سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اپنے دل میں تُو نے کیا رکھا ہوا ہے، تیرے دل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی پھوٹ رہی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پھوٹ رہی ہے؟ اللہ رب العزت سارے دلوں کی باتوں کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم جو دل میں کہتے ہیں تو ہماری کون سن رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی، جب آپ کی کوئی بات آتی تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی، یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچنے والا ہے، تو کان لگا کے بڑے غور سے، پیار اور تحمل سے سنا کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ تو آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی چلتی ہیں، تو ایک پوسٹ نظر سے گزرتی ہے تو کوئی دانشوری لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لکڑی کے برتنوں میں کھانا، لکڑی کے برتنوں کو استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے۔
پوری حدیث لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر، اور جب دیکھا تو حدیث تو صحیح تھی، اور اس کے ساتھ کچھ برتن بھی اس نے بنا کے لگائے ہوئے تھے کہ یہ برتن ہے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے، جب ہم لوگوں کی باتوں کو سنیں گے کہ فلاں نے یہ بات کی ہے اور حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے تو شاید اس نے ٹھیک ہی کہا ہوگا، لیکن اس میرے بھائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس حدیث کے نیچے ہی دوسری حدیث بھی لکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آپ سے پوچھ لیا کرتے تھے، وہ تو نسل در نسل عربی تھے، عربی کو سمجھتے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زندگی بسر کرتے تھے، ہر وقت ان کے ارد گرد رہنے والے، آپ کو بھی اگر کوئی مشورے کی ضرورت پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے، صحابی پوچھتے کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتا دیں۔ لیکن آج کا مسلمان دانشور بغیر سوچے سمجھے ہی ایسی ایسی باتیں لکھ دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے، شیئر کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں، لیکن اصل میں یہ چیزیں علماء سے سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ ہم جب علماء کو چھوڑ دیں گے اور اپنی رائے کو اختیار کرنا شروع کر دیں گے اور خود ہی عالم بننا شروع کر دیں گے تو پھر ایسی حماقتیں آتی ہیں۔ تو اس شخص نے پھر الزام لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے لکڑی کے برتن کو استعمال کرنا حرام کرا دیا۔ تو عربوں کے اندر تو 4 برتن تھے جن کے اندر نبیذ بنائی جاتی تھی۔ یہ نبیذ کس کو کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر کھجور کے پانی، کھجور بھگو کر ایک برتن لیتے، کھجور کو اس برتن کے اندر پانی ڈال دیا، کھجور کو بھی ڈال دیا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا کرتے، بالکل اسے بند کر دیتے تاکہ اندر ہوا بھی نہ جا سکے۔ تو ایک دن صبح سے شام تک اس کو بند کر کے اس گڑھے کے اندر رکھ دیتے، اور شام کو جب وہ آتے تو وہ ایک جوس بن چکا ہوتا تھا، وہ پی لیتے تھے۔ تو اس وقت یہ گرائنڈر مشینیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج اللہ نے مسلمانوں کو کتنی نعمتیں عطا کی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن وہ جوس بنا رہے ہیں، ایک گھڑا لے کے ایک برتن لیا، اس میں پانی ڈالا اور کھجوریں اس میں ڈال دی، اوپر سے اس کو بند کر دیا، صبح سے شام تک اس کو بند رکھتے اور شام کو اس کو کھول کے اس کا پانی پی لیا کرتے تھے، وہ ان کا جوس ہوا کرتا۔ تو اس کو کہتے ہیں نبیذ۔ اور اگر یہ نبیذ 3 سے 4 دن تک ایسے ہی پڑی رہے، اور بعض اوقات عرب والے یہ بھول جایا کرتے تھے، 1-2 دن تک وہ گھرے میں پڑی رہتی تھی، جوس کے لیے بنا کے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو 2-3 دن گزر جایا کرتے تھے، اور جب 2-3 دن گزر جائیں اور اوپر سے اس کا سانس گم کر دیا جائے اور نہ ہی اندر ہوا جا سکے، تو پھر اس کے اندر بلبلے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک شراب بن جاتی ہے، اس کے اندر گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو منع کر دیا تھا کہ لکڑی کے برتنوں کے اندر یہ استعمال کرنا حرام کر دیا۔ تو عربوں کے اندر 4 برتن ہوا کرتے تھے، عربوں کے ہاں 4 برتن ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے
ایک کھجور کا پیالہ ہوا کرتا تھا، کھجور کے تنے کو خرید کر اس سے ایک پیالہ بنایا کرتے تھے، اور دوسرا کدو کو لے کر، بڑا سا کدو، اس کو اندر سے بالکل صاف کر دیا کرتے تھے تو اس کو ایک پیالہ بنا لیا کرتے تھے۔ اور دو برتن یمن سے آیا کرتے تھے، ایک مٹی کا اور ایک کچا برتن، کچا گڑھا جس کو کہتے ہیں، اور ایک پکا۔ تو کچا وہ گڑھا کہ جو عام ہم استعمال کرتے آج بھی، تو وہ ان کے ہاں پکا کیا ہوا کرتا تھا، اس کا وہ پکا گڑھا وہی ہوا کرتا تھا، اس کے نیچے صرف وہ لک لگا دیا کرتے تھے، پینٹ کر دیا کرتے تھے، تو یہ ان کا پکا گڑھا ہوتا۔ تو اس کے ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر منع کر دیا۔ تو کچھ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول، یہ برتن ہر گھر کے اندر میسر نہیں ہے، آپ ان کی اجازت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ہر گھر کے اندر میسر نہیں ہے برتن، تو آپ نے پھر اجازت دے دی، اور آپ نے کہا وہ برتن جو پکا کھڑا ہے آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیا وجہ تھی؟ کہ اس کے اندر چند گھنٹوں کے اندر شراب بن جائے گا، چند گھنٹوں کے اندر، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکے گھڑے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس پکے گھڑے کے اندر کھانا پینا حرام ہے۔ تو اس دانشور نے یہ پوسٹ پہ لکھا ہوا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب لکڑی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے، اس نے یہ حدیث تو پیش کر دی اور دوسری حدیث اس نے بتائی تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے اپنی رائے اپنے پلے سے خود نہ گئے، جو قرآن اور حدیث ہے اس کو سمجھا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں ایمان والو مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو بات انہوں نے کہہ دی ہے اس کے بعد کسی مسلمان کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی رائے کو پیش کر دے، کسی مسلمان کی جرأت نہیں کہ وہ اپنی بات کو مقدم کر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر اپنے سر کو جھکا دیا کرو، اپنی بات کو ختم کر دیا کرو کہ اب اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان آ چکا ہے، اب میری بات کی کوئی حکمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک حکم حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے گھر میں سناتے، اپنے بچوں کو سناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا لا تملأوا إماء الله مساجد اللہ، کہ جس طرح مرد حضرات مسجد میں آگے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں آگے درس و تراز سنتے ہیں، جمعہ سنتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی مسجدوں کے اندر آ کر نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، درس بھی سن سکتی ہے۔ اگر اللہ عز و جلال کی باندیاں عورتیں مسجد میں آنا چاہیں نماز کے لیے یا درس سننے کے لیے، تو وہ مسجد کے اندر آ سکتی ہیں، اور آپ نے فرمایا ان کو روکو نہ، ان کو بھی ثواب لینے دو۔ لیکن یہاں پہ پھر بات وہ فتنوں والی آ جاتی ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں جی عورتیں مسجدوں کے اندر آ جائیں تو پھر تو فتنہ ہو جائے گا، عورتیں مسجدوں کے اندر کیسے آ سکتی ہیں، یہ تو فتنوں والی بات ہے۔
تو یہاں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ آج مسلمان بازار کے اندر اپنے ہی گھر والوں کو لے جانا بڑا شوق سے پسند کرتا ہے. بیوی ہو تو اس کو بازار لے جائے گا بڑے شوق کے ساتھ اور کہے گا کہ آپ بازار سے جو خریدنا چاہتی ہو خرید لو، شام کو جب میں واپس آؤں گا اپنا کام نپٹا کے پھر یہاں سے تمہیں واپس لے جاؤں گا. وہاں پھر مسلمانوں کی غیرت بڑھ جاتی ہے. اور یہاں اگر اللہ ذوالجلال کے گھر میں اللہ کی مسجدوں میں آ جائیں تو پھر وہاں مسلمان کہتا ہے کہ نہیں یہ فتنے، یہاں سے فتنوں کا شکار یہ مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ کے گھر کے اندر فتنے آ جائیں گے کہ بازار کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہاں مسلمان کی غیرت بن جائے. تو جب یہ بات عبداللہ ابن عمر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنا رہے تھے تو اس کا بیٹا بلال وہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنی بیویوں کو مسجدوں کے اندر نہیں بھیج سکتے، ایسے تو فتنے پھیل سکتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تمہیں سنائی ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنی بات کو ڈالا ہے. تیری جرأت کیسے ہوئی کہ محمد مصطفیٰ کی بات ہے اور تو اپنی رائے کو پیش کر رہا ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے. تو پھر وہ عبداللہ ابن عمر بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی وفات تک کلام نہیں کیا، کبھی اس سے بات نہیں کی. لیکن وجہ کیا تھی؟ صرف ایک دفعہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اپنی بات کو ترجیح دی کہ ہم اپنی عورتوں کو تو مسجد میں نہیں جانے دیں گے، ایسے تو فتنے پھیلیں گے. تو اس نے کہا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تو اپنی بات کو وہاں پہ ڈال رہا ہے. واللہ لنمنعن، اللہ کی قسم ہم تو اپنی عورتوں کو وہاں نہیں بھیجیں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اپنی بات کو مقدم کرے. تو اس کی وفات تک آپ نے اس سے کلام نہیں کی. تو غیرت تو ایسی ہوتی ہے. تو مسجدوں کے اندر عورتوں کو روک لینا تو یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہوتی، یہ کوئی انسان کی غیرت نہیں ہوتی کہ مسجدیں جو اللہ کے گھر ہے اس کے اندر اگر دین سیکھنے کے لیے آتی ہے تو اگر ان کو روک لیا جائے تو ایک مسلمان کہے کہ نہیں فتنوں کا شکار ہو جائے گی تو وہاں بازار کے اندر تو گھنٹوں چھوڑ کے آ جاتا ہے کہ لاکھوں کی شاپنگ کر کے آ جاؤ تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مسلمان. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے ہو اور آپ کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی منع ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی بات آ جائے اور انسان اپنی رائے کو پیش کرے اور منہ پھاڑ کے بولتا ہے کہ میری بات کو سن لو، میں سچ کہہ رہا ہوں. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی موجودگی میں آپ کا فرمان آ جائے اور پھر بھی انسان اپنی رائے کو پیش کرے، اونچا بولے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایسے انسان کی زندگی بھر کے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اگر سنائی جائے اور انسان آگے سے گلا پھاڑ کے کہے کہ حدیث کی کیا اوقات ہے اور قرآن کی کیا اوقات ہے، اپنی رائے کو پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ حرام ہے، اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اونچی آواز سے بولنا بھی منع ہے، آپ کے فرمان کو سنتے ہوئے آگے سے جواب دینا بھی حرام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو انسان کی زبان کو تالے لگ جانے چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بات ہے، اس سے آگے میں نہیں بول سکتا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اگر ایسا نہ کیا، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے اور انسان اپنی بات کو کہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں پھر زندگی بھر کے اس سے اعمال برباد کر کے رکھ دوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کی افضل ترین ہستیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ان کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دونوں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قاد الخیران ان یہلکا، کہ قریب تھا یہ دونوں ہلاک ہو جاتے۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں، کیا ہوا تھا، ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ ہلاک ہو جاتے؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کرنا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ شخص جو ہے مجھے نیک لگتا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو مقرر کر دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے وہ بندہ ٹھیک لگتا ہے، آپ اس کو مقرر کر دیں۔ تو دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہہ دیتے ہیں اے عمر مجھے لگتا ہے تو ہر وقت میری مخالفت کرتا ہے۔ تو باتیں کرتے کرتے ان کی زبان اونچی ہو جاتی ہے، آواز ان کی اونچی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت پھر یہ آیاتیں نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی بات آ جائے تو اس کی بات میں اپنی بات کو اونچا نہ کیا جائے، اپنی آواز کو اونچا نہ کیا جائے، انسان کی زبان کو تالے لگ جانے چاہیے۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے یہ دونوں صحابی جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو خاموش ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابو بکر عمر فاروق ان کو یہ حکم ہے کہ اونچی آواز سے نہیں بولنا، تو پھر میں اور آپ کیا ہے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ پھر آج مسلمان جب نعرے لگاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، گلیوں کے اندر محلوں کے اندر اونچی آواز سے نعرے لگا کے بولتا ہے یا رسول اللہ، اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے وہابیوں کو چھاڑ دیے ہیں، سڑ گئے وہابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ بولنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں موجود تھے اور اقرا بن حابس نامی ایک عرب سردار تھا، شاعر بھی تھا، اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا اور خطیب اور علامہ بھی تھا۔ وہ باہر آیا اور آوازیں لگانے لگ گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کسی کام میں مصروف ہیں اور وہ باہر آ کے اونچی اونچی آوازیں لگانی سے شروع کر دی، یا رسول اللہ، یا محمد، یا محمد، میری بات سنو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں سنی، آپ حجرے سے باہر نہیں آئے، اس کی بات نہیں سنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ایک غریب فقیر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مدینے کی ہر اس گلی میں لے کے جاتی ہے کہ جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا کام پھنسا ہوا ہے، اللہ کے رسول میرے ساتھ آئے، تو اس کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی شان تو یہ تھی، تو یہاں قبیلے کا سردار ہے، شاعر بھی ہے، آوازیں لگا لگا کے بلا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں۔ اور پھر غصے میں آ کے وہ کہتا ہے کہ اے محمد، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں شاعر بھی ہوں، اگر کسی کی شان میں میں ایک مصرع بول دوں تو بلند ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کی شان میں اگر کچھ برائی پیش کر دوں تو وہ اپنے علاقے میں کہیں کا نہیں رہتا، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اتنی آوازیں لگانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں سنی۔ تو یہ جو نعرے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آواز دینی ہے تو پیار اور محبت سے دی جائے، احترام اور تعزیت سے دی جائے۔ کس طرح؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، اس کے اوپر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اس طرح بلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی حرام قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس فرمان کے بعد بھی اگر اب کوئی انسان اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے تو پھر بھی حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد بھی اس بات کو اسی طرح لاگو کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسجد نبوی میں اس کے اندر باتیں کرنا بھی منع کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، دیکھا کہ مسجد نبوی کے سب سے پچھلے کونے میں دو شخص ایسے ہیں کہ وہ اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ عمر فاروق نے دیکھا اور بلایا اور کہا کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں اگر تم طائف سے نہ ہوتے، اگر تم مدینہ سے ہوتے تو تمہیں ایسی صلاح دیتا کہ رہتی دنیا تک تم یاد رکھتے اور پوری دنیا کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اونچی آواز سے بولنا بھی منع کیا گیا، آپ کے جانے کے بعد بھی اس حکم کو لاگو کیا گیا۔ اور تیسری بات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے مومنو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ تم سے زیادہ ہو۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم مذاق کس کا اڑاتے ہیں؟ ہم نے کبھی اس کا مذاق اڑایا ہے؟ جو کوئی امیر انسان ہو جس کے ساتھ 10-20 باڈی گارڈ موجود ہو، اور کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے سامنے جانے سے بھی ہم ڈرتے ہوں، کبھی ہم نے اس کا مذاق اڑایا ہے؟ نہیں، ہم مذاق اس کا اڑائیں گے جس کا ہمیں پتا ہے کہ یہ غریب ہے، اس کو اگر 4 سنا دی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا کر لے گا، اس کو اگر گالی دے دی جائے تو اس نے کیا کر لینا آگے سے، اگر اس کو کچھ کہہ دیا جائے، اس کو 2-4 لگا دی جائے تو اس نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، اس کی اوقات ہی کیا ہے۔ کسی بھی مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، جیسا بھی ہو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مردوں کے لیے حکم ہوا
تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے بھی الگ اس کا حکم دے دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتیں کسی بھی عورت کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام تم سے زیادہ ہو۔ تو مردوں کی نسبت عورتوں کے اندر یہ بیماری سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ گھروں کے اندر اگر کوئی عورت آ جائے تو دوسری کہتی ہے کہ تمہارے جوتے ہی ٹھیک ہیں، تمہارے تو کپڑے خراب ہیں، اس نے تو فیشن ہی ٹھیک سے نہیں کیا ہوا۔ اس کے اندر وہ خامیاں بتاتی ہے کہ جو اس کے اندر نہیں بھی موجود ہوتی، اس کو تانے دے دے کر اتنے تانے دیتی ہے، اتنے مذاق اڑاتی ہے کہ پھر وہ آگے بیچاری سے خاموش ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، اس نے اتنے نقص نکال دی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں اور مردوں کو یہ حکم ہوا کہ کسی کا بھی مذاق نہ اڑاؤ، اور یہ سمجھو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بھی کوئی مقام ہوگا، اس کا بھی کوئی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بلند اس کا مقام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ان کو بھی تنبیہ کی گئی۔ ان عورتوں کو تنبیہ نہیں کی گئی، ان کو بھی تنبیہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے، لیکن کیا ہے قد میں چھوٹی سی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان کا مذاق اڑایا، صرف اتنی سی بات کی اللہ کے رسول آپ کی ایک بیوی وہ بھی ہے جو اتنی سی ہے، اتنی سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہاری اگر اس بات کو تم نے ایسا جملہ کہا ہے، اگر اس بات کو یہ اس جملے کو سمندر کے پانی میں اس کو ڈال دیا جائے تو سارا کا سارا سمندر وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو پوری ہوئے زمین کے اندر ایک حصہ زمین کا ہے اور 3 حصے پانی کا۔ تو اندازہ لگائیں اتنا کڑوا یہ جملہ، تو کوئی بھی کسی کو مذاق نہ شکل و صورت کی وجہ سے، نہ کسی کے قد کی وجہ سے، نہ کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا ہے، اور جو بات قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، اس کے بعد پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دوسرے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی بڑے لاڈلے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، 6 نمبر پر مسلمان ہوئے تھے۔ 40 دن کہتے ہیں میں مکہ میں چھپا رہا، 40 دن۔ پہلے اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، اپنے بھائی انیس کو کہتے ہیں کہ جاؤ مکہ کے اندر جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے جاؤ پتہ کرو کہ واقعی وہ نبی ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے۔ تم شاعری کرتے ہو، اگر وہ شاعر ہوا تو تم سمجھ جاؤ، اور اگر وہ جادوگر ہوا تو تم پھر بھی سمجھ جاؤ گے۔ وہ مکے میں جاتے اور 40 دن وہاں گزارتے ہیں، اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں کہ میں مکہ میں رہا ہوں، میں نے تو ایسی باتیں نہیں سنی ہے، نہ ہی وہ شاعر ہے نہ ہی وہ جادوگر ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ یہ جو عرب والے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اب میں جاتا ہوں۔ مکہ کے اندر چلے جاتے ہیں، 40 دن مکہ میں رہتے ہیں، کسی قبیلے کے سردار سے نہیں پوچھتے کہ اللہ کے نبی کون، بس یہ سننے کے لیے جاتے ہیں کہ آخر وہ کس طرح کی تعلیم دیتے، وہ کیا کرتے۔ 40 دن رہنے کے بعد ایک دن ایک وقت آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں،
تو آپ کے دل میں نور آ جاتا ہے اور آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کلمہ آپ کے سامنے تو پڑھ لیا ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ یعنی ان کافر سرداروں کے سامنے جا کے کلمہ پڑھوں۔ تو آپ سے لوگ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رہنے دو، وہ ماریں گے، رہنے دو، ان کے پاس ابھی نہ جاؤ، ابھی جب ہم مضبوط ہو جائیں گے اس کے بعد پھر جا کے اعلان کرو۔ تو کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں بھی بہادر ہوں۔ وہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کے پاس کچھ کافر سردار بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کو آواز دے کر کہتے ہیں اے سرداروں میری بات سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ان کو سناتے ہیں، وہ سردار اس کو پکڑ لیتے ہیں، حضرت ابو ذر کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ابو بکر صدیق اٹھا کے لے آتے ہیں، مرہم پٹی کرتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بار پھر جا کے میں نے ان کے پاس اعلان کرنا ہے۔ ان کے پاس پھر جاتے ہیں، پھر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ پھر پکڑتے ہیں، پھر اس کو مارتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ ابو ذر ہے، غفار کے قبیلے سے ہے، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ تو پھر ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جب ایمانی لذت، ایمانی کیفیت انسان کے اندر جب آ جائے تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ ابو ذر جب مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال بھی تھے، تو حضرت بلال بھی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بلال اس کی میرے سامنے اوقات ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور یہ کالے رنگ کا بلال، اس کی اوقات کیا میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت بلال کو اتنی سی یہ بات کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو ذر تم مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن جہالت تمہاری ابھی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ کہا اور اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا، پھر وہ ابو ذر جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، ایک وقت آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو غفار کے قبیلے سے ایک جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کپڑا، ایک چادر انہوں نے لی ہوئی ہے، اور جو چادر انہوں نے لی ہوئی ہے وہی جو لباس انہوں نے پہنا وہی غلام نے پہنا ہوا۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ایک چادر، ایک لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، اگر دو چادروں کا لباس بناتے تو بڑا خوبصورت بن جانا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑکا تھا، اپنے سے کمتر سمجھا تھا، تو محمد مصطفیٰ نے مجھے چھڑک دیا تھا، تو اس کے بعد میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں کسی مسلمان کو یہ کہوں کہ یہ مجھ سے کمتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر مجھے کہا تھا کہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، تو میں نے پھر ان کو بھائی بنا کے رکھا، جیسا لباس میں نے پہنا ہے ان کو بھی ویسا پہنا ہے، جیسا کھانا میں کھاتا ہوں ویسا کھانا یہ بھی کھاتے ہیں، اگر کام زیادہ ہو تو میں خود ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھوں، اپنے سے کمتر سمجھوں۔ اللہ رب العزت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔